السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہانگ کانگ ویزا کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا پروسیس ہوگا اور کتنے مہینوں کا ہوگا، اور کتنی اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوگی، اور کتنے ڈالرز میں ہوگا، کیا فیس ہوگی، سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اچھا، تو میں آپ کو ریزیڈینشیل ویزا کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو جب آپ اپلائی کریں گے تو فرسٹ آپ نے سارے ڈاکومنٹس نہیں دینے ہوتے۔ فرسٹ سبمیشن میں آپ نے دینا ہوتا ہے ویزا فارم۔ فرسٹ تو ہوگا ویزا فارم جو آپ باہر سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ بلینکس آپ نے فل کر دینے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی دے دینی ہے، آئی ڈی کارڈ دے دینا ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور آپ اگر میرڈ ہیں تو میرڈ سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کرنے کے سارے ڈاکومنٹس دے دینے ہیں۔ فرسٹ سبمیشن میں آپ نے صرف اپنا ویزے والا فارم فل کرنا ہے، ساتھ میں میرج سرٹیفکیٹ دینا ہے، پاسپورٹ کی کاپی دینی ہے، اور اپنی آئی ڈی کارڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ سبمٹ کر لیں گے، پھر 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد یا 8ویں دن یا 9ویں دن آپ کو پھر ایک لیٹر آئے گا، اور یا آپ کو ای میل ہو جائے گا، اور یا آپ کا لیٹر آئے گا۔ اگر آپ نے اپلائی خود کیا ہوگا تو لیٹر آپ کے پاس خود آئے گا، لیکن اگر آپ کسی وکیل کے تھرو کریں تو وہ پروسیس پھر زیادہ جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ خود سے کریں گے تو پھر اس میں ٹائم لگے گا۔ تو اگر آپ نے خود کیا ہوگا تو لیٹر آپ کے پوسٹ باکس میں آئے گا، اور اگر لائر نے کیا ہوگا تو پھر وہ لائر کے ای میل میں جائے گا، یا ان کے پاس لیٹر جائے گا۔ تو 8ویں دن یا 9ویں دن جو لیٹر آئے گا اس میں لکھا ہوگا کہ سبمٹڈ، فارم سبمٹڈ، اس میں صرف یہ لکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ مطلب یہ 8 دن جو گزر جائیں گے وہ صرف سبمیشن کے ہوں گے۔ لیٹر آپ کا آئے گا کہ سبمٹ ہو چکے ہیں، تو بات ختم۔ اب سے جو پروسیس ہوگا وہ آپ کے ویزے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب پھر آپ نے انتظار کرتے رہنا ہے کہ کب سیکنڈ لیٹر آئے گا۔ تو فکس ایک مہینے بعد 28 ڈیز یا 29 یا 30 ڈیز، مطلب ایک مہینہ تو لگتا ہی ہے۔ ایک مہینے بعد پھر آپ کا سیکنڈ لیٹر آئے گا، دوسرا لیٹر۔ تو اب یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ لیٹر آتا ہے تو اس میں سارے ریکوائرمنٹس انہوں نے لکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں 2 چیزیں چاہیے، صرف وہی دینی ہے، تو آپ نے وہ 2 ڈاکومنٹس دے دینے ہیں، باقی سارے آپ نے نہیں دینے۔ پھر آپ کا تیسرا لیٹر آتا ہے، اس میں 2 چیزیں مانگتے ہیں، پھر چوتھا لیٹر آتا ہے، ایسے پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی بات کروں گی تو میرے کیس میں میرے سیکنڈ لیٹر میں ہی انہوں نے سب کچھ مانگ لیا تھا۔ اچھا، تو سیکنڈ لیٹر میں آپ سے وہ کیا ریکوائرمنٹ کریں گے، اور اگر سیکنڈ میں یہ نہ بھی کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی اپلائی کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی فیملی کی FRC چاہیے، FRC جس میں آپ کے مدر، فادر اور آپ کے بہن بھائی ہوں گے۔ FRC اس میں چاہیے ہوگی، لیکن FRC آپ نے ایسے دیکھنی ہے کہ ان میں ساری ڈیٹ آف برتھ جو ہیں وہ ٹھیک سے ہوں، جو ان کے آئی ڈی کارڈ میں بھی ہوں، اور اسپیلنگ مسٹیکس آپ نے صحیح سے چیک کر لینی ہے، جو آئی ڈی کارڈ میں بھی ہیں اور FRC میں بھی ہیں، تھرو آؤٹ جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں اسپیلنگس وہی ہوں، اور ڈیٹس وغیرہ بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، سیکنڈ آپ کو پکچر چاہیے ہوں گی جو آپ کی میرج میں آپ نے لیے ہوں گے۔ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے جو پکچرز ہوں گے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے، تقریباً 35 پکچرز آپ کو آپ کے شادی کے چاہیے ہوں گے، نکاح کے، مہندی کے، بارات کے، اور ہنی مون کے، مطلب ہسبینڈ وائف کے جو پکچرز ہوں گے شادی کے، وہ آپ کو 35 تک چاہیے ہوں گے۔ اور الگ سے آپ کو 15 یا 20 آپ کو فیملی کے ساتھ پکچرز چاہیے ہوں گے، جو کہ آپ نے اپنی شادی میں فیملی کے ساتھ لیے ہوں گے۔ فیملی میں آپ کے مدر بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، اور آپ کے سارے کزنز بھی ہوں، ایسے گروپ فوٹوز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، جو واٹس ایپ پہ جو چیٹنگ ہے آپ کی، وائس میسیجز ہوں یا چیٹنگ ہو، وہ سارا ڈیٹا آپ نے وہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور وہ فائل بھی آپ نے پرنٹ آؤٹ کر لینی ہے، تو وہ بھی آپ کو مسٹ چاہیے۔ آپ کی جو ہسبینڈ وائف کی جو بھی کمیونیکیشن ہے واٹس ایپ کی، وہ بھی آپ کو چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی سیلری کتنی ہے، پریزنٹ میں کتنی سیلری ہے، اور پاسٹ میں کتنی تھی، اور کب سے کتنی تھی، اور اب کتنی ہیں، وہ ساری سیلری کی جو سلپس ہیں وہ ساری چاہیے۔ ففتھ آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ ابراڈ میں ہیں اور آپ ان کے پاس جا رہی ہیں، لائک مائی ہسبینڈ از ان ہانگ کانگ اینڈ آئی ایم ان پاکستان، تو اگر میرے کیس میں ایسا تھا کہ لائک آپ کو یہ سلپ بھی چاہیے ہوگی کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اتنے ٹائم تک کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے لیے، یا کسی بھی ہانگ کانگ کے لیے یا چائنا کے لیے، میں آپ کو چائنا اور ہانگ کانگ کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے اپنی وائف کے لیے، یا اگر آپ کے ہسبینڈ اپلائی کر رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ پیسے جو آپ کو وہ منتھلی بھیجتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجیں، آپ کا اکاؤنٹ جو آپ کے نام ہو،
آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں یا آپ کے ہی آئی ڈی کارڈ پہ بھیجیں، مطلب ویسٹرن یونین کے تھرو. اب میرے کیس میں ایسا تھا کہ جو میری ہر مہینے جو میرے ہسبینڈ بھیجتے تھے تو وہ میری فیملی میں بھیج دیتے تھے اور مجھے فیملی سے ملتی تھی. تو یہ میرا تھوڑا پرابلم بنا تھا کیونکہ پھر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ لائک ان کی ہسبینڈ وائف کی جو ہے وہ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے ہسبینڈ نے ان کو پیسے نہیں بھیجے. تو یہ آپ پہلے سے یہ پروسیس اپنا ٹھیک رکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو ویسٹرن یونین کے تھرو مطلب آپ کے آئی ڈی کارڈ کے تھرو پیسے بھیجیں یا آپ کے اکاؤنٹ کے تھرو پیسے بھیجیں. ٹھیک ہے. 6 آپ کو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. برتھ سرٹیفکیٹ میں آپ نے ڈیٹس وغیرہ اسپیلنگ سب کچھ ٹھیک سے چیک کر لینا ہے. 6 آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا ایم پی ایف آپ کے ہسبینڈ کا ہوگا تو وہ آپ کو چاہیے. ایم پی ایف کی سلپ سیلری سلپس بھی ہو گئی. پھر ہوگی ٹیننسی. آپ کے ہسبینڈ وہاں پہ کہاں رہتے ہیں، مطلب ان کا گھر ہے یا رینٹ پہ ہے یا گورنمنٹ ہاؤس ہے، کیسے رہتے ہیں. تو آپ کی جو رہن سہن کا جو وہ ہے مطلب آپ کس طریقے سے رہتے ہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس بھی دینا ہے. آپ کی جو گھر کے ایکسپینسز ہیں وہ ساری رپورٹس آپ نے وہ بھی ڈاکومنٹس میں دینے ہیں پرنٹ آؤٹ کر کے. 7 آپ کو اپنا آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ اور آپ کے ہسبینڈ کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ہسبینڈ کا بینک اسٹیٹمنٹ دینا ہے. اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کے اسپانسر ہیں، یا ہسبینڈ ہیں تو یا آپ کے فادر ہیں وہ آپ کے اسپانسر ہیں، آپ ان کے اسپانسرشپ پہ جا رہی ہیں نا. تو آپ کو ان کے جو آپ کو لے جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کی کاپی بھی آپ کو چاہیے ہوگی. اور آپ کے ہسبینڈ پہ باہر کنٹریز میں ہر چیز کے آپ کو ٹیکس دینے ہوتے ہیں. تو ان ٹیکسز کے آپ نے کتنے ٹیکس دیے ہیں، کس چیز کے دیے ہیں. اگر آپ کے نام پہ کمپنی ہے یا اپنے گھر کے ٹیکسز ہو گئے یا گاڑیوں کے ٹیکسز ہو گئے، کسی بھی چیز کے ٹیکسز، تو ان کی سلپس بھی آپ کو دینی ہے. اور شادی کی تصویریں، یہ سارا ہو گیا. یہ سارے ریکوائرمنٹس میرے کیس میں تو سیکنڈ لیٹر میں میری یہ ساری ریکوائرمنٹس تھیں. تو یہ سارے جمع کرنے میں میرا 1 مہینہ تقریباً لگ گیا تھا. اب میرے کیس میں ایسا تھا کہ میرے ایک ڈاکومنٹ میں ہم نے چیک نہیں کیا اور اس میں فیبرری میں آخر میں وائی کی جگہ ہم نے آئی لکھا تھا. آئی تھنک کہ زیڈ لکھ گیا تھا. تو ٹائپنگ میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوئی تھی. تو آپ نے اسپیلنگس ایک چیز کو صحیح طریقے سے چیک کر لینا ہے. اور دوسری میری یہ پرابلم ہوئی تھی کہ کسی ڈاکومنٹ میں میرا ڈیٹ جو تھا وہ 31 فیبرری لکھا تھا. تو فیبرری کا مہینہ جو ہے وہ 28 ڈیز کا ہوتا ہے، 30 کا یا 31 کا نہیں ہوتا. اور میرے ڈاکومنٹس میں یہ لکھا گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی پرابلم ہوئی تھی. تو آپ اپلائی کرتے وقت سارے ڈیٹس کو، سارے اسپیلنگس کو، ہر ایک چیز کی کمپیریزن کر کے ہر ایک چیز کو چیک کر کے اپلائی کریں تو تب آپ کا ویزا جلدی نکل آئے گا. تو سیکنڈ کے بعد جب میں یہ ساری ریکوائرمنٹس جو تھی سارے کو جمع کر کے، سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے یہ جب میں نے سبمٹ کر دیں گے یا آپ سبمٹ کر دیں گے، پھر آپ کا فکس 1 مہینہ پھر لگے گا. 1 مہینہ ایسے لگے گا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 27 مارچ کو آپ نے اپلائی کیا ہے، 27 مارچ کو اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کا جو 4تھ لیٹر ہوگا تو آپ کو 27 اپریل کو ہی ملے گا. مطلب اس کے ایسے ڈیٹس ہیں، لائک 1 مہینہ اس میں لگتا ہے. 1-2 دن اوپر نیچے ہو جائیں گے لیکن 1 مہینے تک آپ نے صبر کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 مہینے بعد پھر آپ کا لیٹر بھی آئے گا، ای میل بھی آئے گا. اور سیکنڈ لیٹر کے بعد جب آپ یہ سارے ریکوائرمنٹ جمع کر دیں گے تو پھر آپ کو ایک ای میل میں ایک لنک ہوگی، اس لنک سے آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں. سیکنڈ لیٹر تک آپ آن لائن چیک نہیں کر سکتے کہ میرا سیکنڈ لیٹر کب آئے گا یا میرا فرسٹ لیٹر کب آئے گا یا میرا سبمیشن لیٹر کب آئے گا، یہ آپ آن لائن نہیں چیک کر سکتے. لیکن جب یہ سیکنڈ لیٹر کے بعد یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ فل کر لیں، پھر آپ کو جو ہے ایک لنک ہوگی، اس میں آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں کہ میرا ویزا آیا ہے یا نہیں. تو ٹھیک ہے. تو تھرڈ جو ہے پھر آپ نے آن لائن روزانہ آپ نے چیک کر لینا ہے. اور صبح 8 بجے جو ہے ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے، تو صبح 8 بجے آپ کا ویزا آ جائے گا. لیکن میرا ویزا جو ہے وہ رات کو آیا تھا تو رات کو بھی آ سکتا ہے. صبح نہ آئے تو آپ رات کو چیک کر لیں، کیونکہ صبح جو اپڈیشن آتی ہے نا وہ یہ لوگ رات سے ہی ڈالتے ہیں. تو آپ رات کو بھی چیک کریں گے تو اگر آپ کا ویزا آیا ہوگا تو وہ شو ہو جائے گا، اس میں لکھا ہوگا ویزا اپرووڈ. پھر اچھا، تو میرا ویزا جو ہے وہ 2 مہینے میں آ گیا تھا. لیکن یہ ہر ایک انسان کی اپنی قسمت ہے، اپنا نصیب ہے. لیکن اگر آپ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہیں آپ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ سبمٹ کر رہے ہیں تو آپ اگر صحیح سے چیک کر لیں گے، ہر ایک چیز آپ کی صحیح ہوگی تو آپ کو ویزا جلدی مل جائے گا. ٹھیک ہے. بائے بائے. اللہ حافظ.